کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سال 2025 یہ ختم ہونے کو ہے اور 2026 اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے۔ آئیے آج ہم اپنا کوئی محاسبہ کرتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ گزرا ہوا سال ہے 2025، ہم نے کیسا گزارا ہے۔ ہم غور کریں کہ 2025 میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہم نے کتنوں کا دل جوڑا ہے اور کتنوں کا دل توڑا ہے۔ ہم نے اس 2025 میں کتنوں کے ساتھ بھلائی کی ہے اور کتنوں پر ظلم کیا ہے۔ ہم نے اس 2025 میں دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوئے یا دوسروں کے لیے کتنا نقصان مند ثابت ہوئے، نقصان دینے والے ثابت ہوئے، یہ آج غور کرنا ہے۔ دین اسلام ہمیں نئے سال کی خوشی سے زیادہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ جناب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تمہارا احتساب کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے اپنا سال کیسا گزارا ہے۔ اگر تو اللہ نہ کرے ہمارا 2025 گناہوں بھرا گزرا ہے اور اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو کر گزرا ہے، نیکیوں سے دور ہو کر ہمارا یہ 2025 سال گزرا ہے، آئیے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ یہ سال جو 2026 ہے، ہم نہیں جانتے کہ زندگی کے لمحات کب تک ہیں، ہم نے کب تک جینا ہے۔ بہت سے افراد 2025 میں ایسے بھی آئے کہ جن کا آپ نے جنازہ اٹھایا ہے، جن کو آپ نے کندھا دیا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ 2026 تک بھی ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، ہمیں اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال بھی کرتے ہیں، لیکن نئی شروعات تو کرتے ہیں۔ ہم آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 2026 میں نئے طریقے سے انشاءاللہ اس کو گزاریں گے۔ 2025 کی ساری غلطیاں ان سے پیچھے جان چھڑا دیں گے، ہر گناہ سے توبہ کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ توبہ کریں گے، نیا عزم ہوگا، نیا ارادہ ہوگا، نئی شروعات ہوگی انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں کہ 2026 انشاءاللہ ہمارا کتنا پھر بہترین گزرتا ہے۔ اللہ نے چاہا دنیا بھی ہماری بہترین ہوگی، ہماری قبر بھی بہترین ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نئی شروعات۔ 2026 چونکہ آنے کو ہے، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر آج گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ میں اپنے مبلغین کو دعوت دیتا ہوں تاکہ منچ پر تشریف لائیں اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ سیگمنٹ پیغام قرآن ہوگا، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور بڑے پیارے پیارے مبلغین ہیں انشاءاللہ، ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ بلال مدنی بھائی ہوں گے اللہ نے چاہا، اور ہم ان سے پیاری پیاری باتیں کریں گے آج نئی شروعات اس ٹاپک پر۔ مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
انشاءاللہ شاہ صاحب کی آمد بھی مرحبا۔ خدا کی یاد سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ راشد نور بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم راشد نور بھائی کو ویلکم کر لیتے ہیں، گلے مل لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آنکھ سلے پالا کہتے ماشاء ماشاء اضحک اللہ سنک، مرحبا۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کے اصول کے حوالے سے لکھا ہے کہ اصول و ضروریات پر ایمان لانے کے 4 مرتبے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ فرشتے موجود ہیں اور معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام لانے کا واسطہ بھی ہیں۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں، وہ بے شک و شبہ سب حق ہیں، سب سچ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم بغیر تغیر کے، تبدیلی کے اور تحریف کے یہ محفوظ ہے اور محکم و متشابہ پر مشتمل ہے۔ چوتھی بات رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ پاک کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔ تمام رسول اور نبی اللہ پاک کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے، نیز ہم اللہ پاک کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت کریمہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
وإليك المصير صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ. کیا بات کیا جمنیستان کرم کی، کیا بات رضا اس جمنیستان کرم کی. زہرا ہے گلی جس میں، زہرا حسین اور حسن پھول. زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرہم مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں، مرکز دو
طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیونکہ مرکز دو جہاں مدینہ ہے۔ ٹھوکرے در بدر کی کیوں کھاؤ، ٹھوکرے در بدر کیوں کھاؤ، ٹھوکرے در بدر کی کیوں کھاؤ، میرا دار الامام مدینہ ہے، میرا دار الامام مدینہ ہے، میرا میرا دار الامام مدینہ ہے۔ عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں سارے مدینہ، کہ سب جنتے ہیں سارے مدینہ، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، سے مرگ کر دے غبار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنا یادگار مدینہ، میرا دل بنا یادگار مدینہ، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ، میرا دار الامام مدینہ ہے، میرا دار الامام مدینہ ہے۔ مجرموں بے قدر چلے آؤ، مجرموں بے قدر
مدینے کو ڈھونڈنے والوں میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے۔ عاشقان رسول کے دل میں فضل رب سے نہاں مدینہ ہے، فضل رب سے نہاں مدینہ ہے۔ یا خدا جھومتا ہوا تھا، یا خدا جھومتا ہوا تھا، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، کیونکہ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں واپس میرا غلام آئے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، مرہم روح جاں مدینہ ہے، مرکز تو جہاں مدینہ ہے۔ واہ 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 واہ، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، کیا بات ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر عاشق کو درد کی دوا مدینہ پاک سے ہی ملتی ہے۔ مدینہ ہے ہی ایسا ہے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں خود تشریف فرما ہے، جی ہاں آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کے حال سے باخبر ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ۔ تو جس کا بھی دل ٹوٹے، جس کو بھی قرار نہ آتا ہو، مدینہ پاک میں جاتا ہے، قرار ملتا ہے۔ وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی ہر شے ہی سکون دینے والی ہے، کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہی کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ پاک بار بار با ادب با ذوق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نئی شروعات۔ چونکہ نیا سال آنے والا ہے، آج ہم ایک عزم کر کے اٹھیں گے، جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں آج ایک تہیہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایک مثبت انقلاب لے کر آئیں گے، ایک مثبت چینج لے کر آئیں گے، ایک نئی شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ جو ماضی کی غلطیاں ہیں، جو ہوئیں سو ہوئیں، ان کو دیکھنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، لیکن اب ان کے غم میں آ کر بیٹھ ہی نہیں جانا، بلکہ آگے بڑھنے کا عزم کرنا ہے۔ استقبال پر، مستقبل پر، آنے والے زمانے پر، فیوچر پر ہم نے نظر رکھنی ہے اور قدم آگے بڑھانا انشاءاللہ۔ نئی شروعات کریں گے تو اللہ نے چاہا جب شریعت مطہرہ کے مطابق نئی شروعات کریں گے، شریعت مطہرہ کے مطابق جب آپ نیا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں چین کتنا آتا ہے، آپ کی زندگی میں قرار کتنا آتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون کس قدر زیادہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی، نیا سال آنے والا ہے،
ایک تو سوال بھی یہ ہوتا ہے کہ نیا سال جنوری سے شروع ہے یا محرم سے شروع ہے، لیکن ایک بندہ مومن اپنا سال کس طرح گزارے، نئی شروعات کس انداز میں کرے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دونوں ہی سوالات کو لیتا ہوں۔ پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے یا محرم سے؟ دیکھیے، جنوری سے بھی سال شروع ہوتا ہے، محرم سے بھی سال شروع ہوتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں چیت سے بھی سال شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک مہینے کا نام ہے، چیت۔ چیت، جی، اچھا دراصل دنیا میں اگر یوں کہا جائے کہ مشہور جو کیلنڈر ہیں، جی، جو مشہور مہینے جو قوموں میں مختلف مذاہب میں جو رائج ہیں، یہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک انہیں کہتے ہیں قمری سال، جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں۔ قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، تو چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہوتے ہیں، تو اس اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اس کے 12 مہینے ہیں، اور اسلامی جو سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور یہ آغاز جو ہوا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سن 17 ہجری میں اسلامی فتوحات کی وجہ سے اسلام پھیلنے لگا، عرب سے نکل کر باہر جب ملکوں میں پہنچنا شروع ہوا، تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ کوئی کیلنڈر باقاعدہ بنایا جائے تاکہ ایک ریکارڈ ان چیزوں کا رہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے ہجری سن کا آغاز کیا، اور آغاز کیا نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اس وقت سے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو 1447واں یہ سال چل رہا ہے۔ جی، اچھا، دوسرا اور اسلامی اعتبار سے اور بھی عرض کروں کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی جو اللہ پاک نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، جی، ذکر فرمایا، تو وہ یہی 12 سال کے مہینے ہیں جی، جو اسلامی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر ان میں 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں جو سارے مہینوں سے زیادہ عزت و توقیر والے ہیں۔ اس میں ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب شریف، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسلامی جو بھی عبادات ہیں، اسلامی جو معاملات ہیں، جیسے عید کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، رمضان المبارک کے روزوں کا معاملہ ہو، یا پھر عورتوں کی عدت کے معاملات ہوں، یا اسی طرح اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، زکوٰۃ دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو یہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں ہی کے اعتبار سے ان چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں شمسی سال۔ شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں۔ سورج کے اعتبار سے اس سال کا اور اس مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسلامی جو دن جو ختم ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت میں دن ختم ہوتا ہے، اور جو سورج کے اعتبار سے جو تاریخ جو چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، وہ رات کو 12 بجے تبدیل ہوتی ہے۔ یہ سورج جب زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کے حساب سے ان دنوں کا حساب ہوتا ہے۔ اسلامی سال میں جو دن ہوتے ہیں وہ کم و بیش 354 یا 355 دن کم و بیش ہوتے ہیں، اور جو شمسی یعنی سورج کے اعتبار سے جو دن ہوتے ہیں سال کے، وہ 365 یا 366 کم و بیش اس طرح بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سورج کے اعتبار سے یہ شمسی سال یا شمسی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ رائج ہے، اور اسی کے مطابق بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بھی سال کے 12 مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ 12 مہینے ہیں۔ اچھا، تو اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ کیلنڈر زیادہ رائج ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بکرمی مہینے کہا جاتا ہے، جس کو آپ یوں کہیے کہ دیسی مہینے یا پنجابی مہینے، اور یہ خاص طور پر بر صغیر میں، خاص طور پر پاک و ہند کے اندر یہ مہینے رائج ہوتے ہیں۔ جی، یہ 12 مہینے، اس میں کیا ہے، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں، اسوج اور کاتک، مگر، پو، ماگھ اور پھاگن، یہ 12 مہینے۔ اچھا، آپ نیوز پیپر دیکھیں گے نا تو اس میں بھی آپ کو لکھا ہوا یہ نظر آئے گا۔ اچھا، ہاں، اس میں بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے مجھے ساون اور بھادو بس 1-2 ہی اس لیے آپ کو یاد ہے کہ یہ بارشوں کے مہینے ہیں۔ جی، ان مہینوں کا اس سال لیکن ساون کا مہینہ بڑا وہ خطرناک ہوتا ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں اس میں اور بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں،
حبس والا جو مہینہ ہوتا ہے جس میں حبس ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک، ہمارے یہاں تو سامن کہتے ہیں اس کو، جی جی، پتہ نہیں یہاں اصل میں نہیں، بزرگ جو ہے نا، بڑی عمر کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر ان کو اس طرح ہی یاد ہوتا ہے. اصل میں اس کا تعلق موسموں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ ہارڈ بھی تو کہتے ہیں نا. جی جی، اصل میں شاہ صاحب ہوتا کیا ہے، یہ مہینے نا یوں سمجھیے کہ کھیتی باڑی جو کرنے والے ہیں نا خاص طور پر، یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس مہینے فصل کی کٹائی ہوگی، اس مہینے پانی دینے کا مہینہ ہے، یہ بہار کا موسم ہے، یہ خزاں کا موسم ہے. تو اس طرح وہ آ جاتے ہیں. جیسے کیا کہتے ہیں، اپریل اور جون کے اندر، اپریل مئی جون، اس طرح کر کے مہینوں کے ساتھ نا اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. صحیح. تو بہرحال یہ سال کے جو 3 کیلنڈر میں نے عرض کیا نا، یہ مشہور ہیں، ایک شمسی سال، قمری سال اور بکرمی سال. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ مسلمان کو اپنی زندگی کا جو ایک نئی شروعات جو زندگی کی ہوتی ہیں، دیکھیں مسلمان جب سے پیدا ہوا ہے، اس نے شعور کی منزل کو پایا ہے، سمجھ اسے آئی ہے، اس وقت سے ہی اس کا تو انداز جو ہے زندگی کا یوں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے. یوں سمجھیے کہ اس کا ہر دن ایک نیا دن ہے. جیسے ہی نیا سورج آتا ہے، گویا پیغام لے کر آتا ہے کہ دیکھو آج جو میں تمہیں نظر آ رہا ہوں، دوبارہ پھر نظر نہیں آؤں گا. اب نئے دن کا سورج وہ ہوگا جو آج کا دن ہے. یہ آج کے دن میں جو عمل کر لیا جائے وہی اس کے لیے گویا کہ اچھا ہے، اور کل آنے والے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ دنیاوی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور نیا سال آنے والا ہے، نئے سال میں کیا کیا کرنا ہے. اچھی بات ہے، پلاننگ ہونی چاہیے. مسلمان کی پلاننگ تو یقینی طور پر یہ ہونی چاہیے کہ میں نیکیوں کا مزید آغاز اس طرح کروں گا. ایک تو نیکیاں جو کر رہا ہوں، اس کے ساتھ مزید یہ چیزیں بھی شامل کروں گا. اتنا میں قرآن پڑھوں گا، اتنا میں انشاءاللہ نئے سال میں روزے رکھوں گا، یا میں کتابیں لکھوں گا یا پڑھوں گا. تو اس طرح اس کی زندگی کا ایک مقصد یوں ہونا چاہیے. جی. اچھا، لیکن بدقسمتی سے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، کچھ بیان کیا بدقسمتی اس طرف کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کے لیے ارادے کر لیتے ہیں، ان کی بدقسمتی کا میں نے لفظ استعمال کیا. باقی تو خوش قسمتی ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکیوں کے لیے نیکیوں کے لیے جو ارادے کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے شاہ صاحب، ایک ہوتا ہے خیال کا آنا. خیال کے آنے پر پکڑ نہیں ہے، وسوسے پر انسان کی پکڑ نہیں ہے. لیکن خیال، جب خیال نیت بنتی ہے، نیت پھر ارادہ اور عزم جب بنتا ہے، میں یہ کروں گا، اب پکڑ ہوتی ہے، چاہے اس نے نہیں کیا. جب ارادہ اور پکا بن جاتا ہے نا، میں یہ غلط کام، معاذ اللہ گناہ کا کام کروں گا، اب اس پر پکڑ ہے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی. تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرنا یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن گناہوں بھری نیتیں کرنا، گناہوں کی پلاننگ کرنا، یہ باعث ہلاکت اور باعث بربادی ہے. مسلمان کو بالکل یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے. مرنا کب ہے اس کی کوئی ایک اس کے پاس ڈیٹ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نوجوان نے پوچھا، بابا جی بتائیے میں نیکی کا آغاز کب سے کروں؟ کہا بیٹا مرنے سے ایک دن پہلے تم نیک کام کرنا شروع کر دو. کہا یہ تو پتہ ہی نہیں کہ موت کب آئے گی. تو کہا جب پتہ ہی نہیں ہے تو بیٹا پھر آج سے نیکی کا کام شروع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اس وقت کا انتظار کیوں کرنا کہ جب موت آئے گی تو میں یہ کام کروں گا. تو بزرگوں کے یہ خوبصورت انداز ہوا کرتے تھے. ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضور گناہ چھوڑنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، مجھے کچھ علاج بتائیے. انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو، جب تمہارا گناہ کرنے کو دل کرے نا، اس وقت ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے. اللہ اکبر. جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے، کیونکہ گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ سے چھپ کر گناہ کر لینا. حضور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے چھپ کر گناہ کر سکوں. کون سی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے؟ تو کہا جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے گناہ کیوں نہیں چھوڑ. پھر فرمایا اچھا ایسا کرنا، جب تمہارا گناہ کرنے کو دل کرے تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہو نا، تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو تاکہ اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اس نے کہا حضور رزق دیتا ہی رب ہے، کیسے گناہ سے کیسے اس کا رزق کھانا چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا کتنے شرم کی بات ہے، رزق بھی اس کا کھاؤ، نافرمانی بھی جس کا رزق کھا رہے ہو اسی کی نافرمانی کر رہے ہو. پھر کہا اچھا چلو یہ بھی نہیں کر سکتے نا، تو یوں کرنا جب گناہ کرنے کو تمہارا دل کرے اور گناہ اگر تم کر لیتے ہو تو ملک الموت علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ تمہارے پاس آئے نا تو ان سے کہنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں، تاکہ گناہ سے توبہ ہو جائے. کہا حضور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کب وہ بات سنیں گے؟ کتنے دیکھو شرم کی بات ہے
جس کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی نافرمانی کرو اسی کا رزق بھی کھاؤ، اس کے سامنے بھی گناہ کرو، اور پھر تم اس کے بھیجے ہوئے جو ملک الموت علیہ السلام فرشتے ہیں اس کو روک بھی نہیں سکتے، تو پھر گناہ ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو یہ بزرگوں کا ایک خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ گناہوں سے اس انداز سے بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی غور کریں کہ ہم زندگی کی ایک شروعات تو کر چکے ہیں، نیا سال جو آنے والا ہے کیا ہی اچھا ہو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا عزم مسلم۔ وقت تو رکے گا نہیں، وقت رکے گا نہیں، 2026 نے آنا ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں، کوئی ہو یا نہ ہو، 2026 نے آنا ہے۔ ہم کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ 2026 میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج یہ ہے مین ٹاپک ہمارا کہ ہم عزم کی طرف آئیں، ایک پختہ ارادہ کریں، ایک ایسا ارادہ کریں کہ بس جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اب مستقبل میں 2026 میں اور آگے کی آئندہ کی ساری زندگی میں ہم نے وہ غلطیاں دہرانی نہیں ہے۔ دانا بندہ بھی وہی ہوتا ہے، عقل مند بھی وہی ہوتا ہے کہ جو آگے کی پلاننگ کرتا ہے، مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نادان ہے وہ کہ جو آگے کی پلاننگ نہیں کرتا اور پھر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے، ہاتھ میں بھی اس کے کچھ نہیں رہے گا۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں، کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کوئی دل میں یہ سرا جڑ ہے، ارے او چھانے والے، جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ عقل مند افراد کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کر رہا تھا نا، میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سے عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس واقعہ سے پیغام لے لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک علاقہ تھا کہ جہاں ان لوگوں کا ایک تہوار تھا کہ جو سال کا پہلا دن ہوتا، پھر وہ دیکھتے کہ جو یہ لوگ سارے جمع ہو جاتے، سمندر کے کنارے، سی ویو کے کنارے چلے جاتے، جو پہلا بیڑا آتا، جو کشتی، جو جہاز آتا، اور اس میں سے پہلا فرد جو نیچے اترتا، یہ اسے بادشاہ بنا دیتے، پورے سال کے لیے، ایک سال کے لیے بادشاہ بناتے، ہیرے جواہرات سب کچھ، غلام اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن سال کا جو آخری دن آتا، اسی بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اور اٹھا کر جنگل میں درندوں کے حوالے کر دیتے۔
ایک تاجر یوں ہی آیا اور سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اس نے کہا میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں, بادشاہت کے لیے نہیں آیا. اس نے کہا نہیں, آپ کو آنا پڑے گا, یہ تو ہمارا اصول ہے, رول ہے, ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, آپ کو بادشاہ بنانا ہے 1 سال کے لیے. پوچھا کب تک؟ کہا 1 سال تک. کہا سال کے آخر میں کیا ہوگا؟ کہا پھر آپ کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور پھر آپ کے جنگلی درندوں کے حوالے کر دیا جائے گا. کہا اچھا, پھر کیا میری بات مانی جائے گی؟ کہا بالکل مانی جائے گی, پورا سال آپ کے پاس ہے, اس پورے سال میں جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی. اب بادشاہ بڑا دانا تھا, یہ جو تاجر تھا بڑا دانا تھا, عقل مند آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ جہاں جس جنگل میں یہ لوگ پھینکتے ہیں, اس نے جا کر کہا کہ ایسا کرو کہ اس جنگل کے جو جنگلی درندے ہیں ان کو ختم کر دو, جنگل کو صفائی ستھرائی کر دو, وہاں ایک عالی شان محل بنا دو, وہاں بازار بنا دو, رونقیں لگا دو, کوئی نہر کا رخ اس طرف کر دو, خوبصورت اسے کر دو. خدام تھے, بادشاہ کی تو بات ماننی مانی تھی. 1 سال کے اندر اندر انہوں نے یہ سارا اہتمام کر لیا. جب سال کا آخری دن آیا نا, اور وہ آگے لوگ کیا کہ بھائی آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر اس جنگل میں پھینکیں گے. بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ تمہارے زنجیروں میں جکڑنے کی حاجت نہیں, پہلے کے بادشاہ کو تو گھسیٹ کر لے کر جاتے تھے زبردستی, اور وہ چلاتا تھا کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا. 1 سال تک تو وہ عیاشی کرتا تھا, لیکن سال کے آخری جو وقت تھا اس سے انجام سے بے خبر ہو جاتا تھا. پورا سال تخت و تاج کی, بادشاہت کی جو رونقیں ہیں اس سے لطف اندوز ہوتا اور لطف لیتا, یہاں تک کہ کھانا پینا حکمرانی سب کچھ کرتا, لیکن انجام سے بے خبر ہوتے. یہ وہ آدمی تھا کہ جو اپنے انجام سے بے خبر نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا کہ یہ کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دو, میں خود چلا جاؤں گا, تم مجھے چھوڑ کر آ جاؤ. اب چونکہ ادھر تو محل بن چکا تھا اور وہ گیا اور سکون سے رہنے لگا. یہاں پر بڑی پیاری مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا, یہ بھی تمہارے پاس ایک تخت ہے, یہاں پر تم اس بادشاہ کی طرح ہو. اب جو اپنے انجام سے بے خبر ہوگا نا کہ انجام اس کا آخر میں کیا ہے, یا تو جنت ہے, جنت کے محلات ہیں, یا پھر جہنم کی آگ ہے. کہا کہ جو دانا ہوگا نا, عقل مند ہوگا, وہ اس دنیا میں رہ کر جیسے بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اور آگے کی انجام کی فکر کی اور تیاری کی وہاں کے لیے. کہا کہ جو دانا ہے, عقل مند ہے, وہ یہاں اس تخت دنیا کے تخت پر بیٹھ کر اپنی آخرت کو سنوارے گا, اپنی جنت میں محل تیار کرے گا. وہ ابھی سے پلاننگ کرے گا, ابھی سے وہ اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا کہ تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی, اس کا انجام بھی اچھا ہو. یہی ہمارا مدنی چینل کے ناظرین کے پیغام ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ساری زندگی تو ہم نے رہنا نہیں ہے, کب چلے جائیں, کب دنیا سے چلے جائیں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے, ایک لمحے کا بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. بہرحال جو نیا سال آ رہا ہے, ہم نے ایک بہت بڑی تعداد اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. غلام محی الدین بھائی, انداز بھی ایک مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے, کوئی بھی خوشی آئے, چاہے یہ نیو ایئر ہے یا شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی بچے کی برتھ ڈے آ گئی یا ایکس وائی زی, کچھ بھی ہوتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے سیلیبریشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہوئے واہ, ہماری خوشی اور غمی ہونی چاہیے. ہمیں اسلام نے, دین اسلام نے, ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یعنی پیدائش سے لے کر, بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر کی آغوش تک, بلکہ بعد کے معاملات تک اسلام نے بالکل واضح کر دیے. تو دین اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور دین مکمل ہوا, تو دین میں اب کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, کمی ہم میں. جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوتے ہیں, تو پھر غیروں کے قدموں میں جا پڑتے ہیں اور پھر ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور ایک خطرناک صورت ہے. جب بندہ غیر کی طرف جاتا ہے اور ان کی نقالی شروع کر دیتا ہے, تو آہستہ آہستہ اس سے اس کے دین کی روحانیت, محبت سب دور ہوتی جاتی ہے, اور پھر اللہ نہ کرے کہیں وہ کفر کی طرف نہ پڑ جائے. کیونکہ حدیث پاک میں انت مع من احببت, تو جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ تو اٹھے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین متین کے احکام کی پابندی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فالو کریں. تو ہماری خوشی اور غمی یہ دونوں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں کوئی خوشی کرنی ہے کسی دن کو, کسی مہینے کو یا کسی سال کو,
سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، جو خوشی بھی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل یوں سمجھیں کہ بے عقلی کی بات ہے کہ تم پر کوئی احسان کرے، کوئی خوشی کرے اور تم اس کی نافرمانی کرو۔ جیسے کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ جا کر اسی کے گھر کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بولے گا بھائی میں نے تمہاری مدد کی ہے، تم پر مطلب کوئی سزا مسلط کی ہے جو تم میری آ کر جو ہے نا وہ میرا نقصان کر رہے ہو، میری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے، انعامات کیے، تو اس کی نافرمانی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے محسن کے کسی گھر کو یا اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ تو طے ہے کہ ہمیں خوشی اور غمی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ پھر آہستہ آہستہ بندہ گناہوں کی طرف جا پڑتا ہے، پھر نڈر ہو جاتا ہے اور پھر بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو خوشی منانے کا انداز اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب بات اگر ہم کریں نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کی، تو اس میں جو خرافات ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو اس میں معاملات ہوتے ہیں، کوئی سیلنسر نکال کے اپنی بائکیں گھما رہا ہے اور کوئی معاذ اللہ جو ہے نا آتش بازی میں مصروف ہے، کوئی ہوائی فائرنگ میں مصروف ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے، اور پھر اس سے جانی نقصان، مالی نقصان وہ ایک الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اس لیے نہیں دی، مال اس لیے نہیں دیا کہ آپ ضائع کرتے پھریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی، جان، مال اس لیے دیے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کریں۔ ابھی انشاءاللہ میں اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہو، اے انسان تو اپنے رب کی طرف دوڑ رہا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ہماری جو ہمارا دن ہے، ہماری سانسیں جو گزرتی جا رہی ہیں وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر رہی ہیں، یعنی اس طور پر کہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو بندہ کس منہ سے جائے گا یہ نافرمانیاں کر کر، گناہوں کا بازار گرم کر کے؟ تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے، احساس ہوگا تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بات ہو رہی ہے پلاننگ کی، اب یہ نیا سال جیسے آ رہا ہے، پچھلا سال ختم ہو رہا ہے، کلوزنگ ہو رہی ہے نا، تو نئے نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے دنیاوی طور پر کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، بلکہ ہمارے جامعات میں بھی پلاننگ چل رہی ہے کہ بھائی اگلے سال کتنے درجات ہوں گے، کتنی کلاسیں ہوں گی، کتنے طلبہ ہم نے لینے، تو یہ دینی طور پر ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ کئی مدارس میں پلاننگ چل رہی ہے، کتنے درجات ہوں گے، اب یہ دستار بندی کا سلسلہ ہوگا، جنہوں نے اس سال جو ہے نا وہ درس نظامی کیا ان کی دستار بندی ہونی ہے، تو پلاننگ تو چل رہی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ نئے سال کی تقریبات نیو ایئر نائٹ کے طور پر بھی پلاننگ شروع ہو رہی ہوگی، معذاللہ کہیں تو یہ پلاننگ ہو رہی ہوگی کہ اس نیو ایئر نائٹ کو کس طرح گزارنا ہے، ان گناہوں میں گزارنا ہے، معذاللہ شراب نوشی اور دوسرے تیسرے گناہوں میں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ استغفر اللہ۔ ایک تو پلاننگ یہ ہے، اچھا یہ آج سے نہیں ہے، کچھ ٹائم پہلے سے یہ پلاننگ شروع ہو چکی ہوگی، پھر آگے سال پورا کس طرح گناہوں برا گزرے گا، کس انداز میں دھوکہ دینا ہے، کس اعتبار سے لوگوں کی عزتیں اچھالنی ہے، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کس انداز میں فتنہ پھیلانا ہے، ملک میں کیا کرنا ہے، معاشرے میں کیا کرنا ہے، ناسور بن کے رہ گئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہم دعا کر سکتے ہیں سمجھ عطا فرمائے۔ پلاننگ ایک یہ بھی ہے، اور ایک پلاننگ یہ ہے جو ہمارے غلام محی الدین بھائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی تو پلاننگ ہے نا کہ ہم آگے کیا کریں گے، کتنے مدارس ہوں گے، مدارس میں پھر تعداد کتنی ہوگی، کلاسز کتنی ہوں گی۔ اچھا گھر میں بھی، گھر سے بھی آپ شروع کریں، گھر سے پلاننگ، اپنی ذات میں پلاننگ لائیں نا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی ذات میں چینج لے کر آئیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم نے کیا اپنے مستقبل میں کرنا ہے، آنے والے سال میں اب ہم کیا کریں گے۔ ماضی کی غلطیاں ہی لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ اچھا ماضی کی غلطیوں کے حوالے سے یا کچھ دیکھا جائے نا تو بعض اوقات بندہ دل پہ لے کر بیٹھا رہتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پھر وہ ایسا دل پہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت فرمائے۔ اس پر ہمارے پاس ایک کال بھی ہے، میں کال بعد میں لیتا ہوں، پہلے ہم غلام محی الدین بھائی کی بات مکمل سن لیتے ہیں۔ دوسرا میں عرض کر رہا تھا چیک اینڈ بیلنس، جی اسی کو ہم عربی میں کہتے ہیں محاسبہ کرنا نا۔ ہر ایک بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ دکاندار بھی جب دکان بند کرتا ہے تو آخر میں وہ پیسے گنتا ہے، بھائی کتنا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، اور کتنی چیزیں چاہیے، کتنا مال منگانا ہے۔ تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلام نے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا، ہر روز محاسبہ کرے بندہ، تو بندہ خود غور کرے اور احساس کرے
کہ روزانہ نہ جانے کتنے گناہ، پھر اگر وہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہم گناہوں کا طوفان گرم کر دیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اگر آ گیا اور اسی عالم میں گناہ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا گیا، کوئی ون وننگ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، کوئی شراب نوشی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو بتائیں بنے گا کیا؟ تو بندہ یہ غور کرے اور سوچے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اس کے فرامین پر ایمان لایا ہوں۔ تو یہ بندہ جب سوچے گا، اچھا یہ سوچ بھی ایسے نہیں ملے گی سید صاحب، یہ سوچ بھی ملے گی اچھے ماحول سے۔ اچھے ماحول سے، اچھا ماحول جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ ہو سکتا ہے گناہوں میں پڑے رہیں، اس گناہوں بھرے ماحول کو چھوڑنا ہوگا اور اچھے ماحول کی طرف آنا ہوگا۔ اب آپ بھی ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، نیو ایئر نائٹ میں اگر ہم سوال کریں ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم مدنی مذاکروں میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، کوئی محافل کی جو ہے نا ترکیب ہوتی ہے۔ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے تو ہم اس کو اچھے کام سے شروع کریں نا، بے برکتی والے کاموں سے شروع کریں گے تو کیا خاک برکت ملے گی نئے سال میں؟ یعنی جب آتش بازی سے شروع کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سلگتے رہے پورے سال ہم، تو پورے سال جو ہے نا ہمیں اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ پورا سال ہمارا کوئی نقصان میں چلا جائے۔ تو جب سال کی ابتدا کریں، کسی بھی کام کی ابتدا کریں تو اچھے کاموں سے ابتدا ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر سے، وہ نا ہر جائز کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ شریف سے شروع کریں۔ تو جس کام کا بھی آغاز کریں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کاموں سے شروع کریں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جائز کاموں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، مولا 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 میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، ہمیں ایسا بندہ بنایا یا الہی، مجھے ایسا بندہ بنایا الہی۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے اچھے ہیں وہ بندے، کتنے اچھے ہیں وہ بندے جو رب اور رب کے رسول کو پسند ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے اعمال بجا لائیں نا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ کا محبوب بننا دیکھیں کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کیا ہے، نبی کریم کی اطاعت کر لو۔ صلے میں کیا ملے گا، بدلے میں کیا ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت ایک تو ہے نا کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، بندے کا کام ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے۔ بندہ اپنے رب سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے محبت کرے گا؟ تو بندہ اپنے رب سے محبت کرے، ایک یہ ہے، اور ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ یہ کن کے لیے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ سال کی جو ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے بلال بھائی، بڑے گناہوں میں کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اس سال کی ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ سارا سال، جیسے بھی غلام محی الدین بھائی بھی کہہ رہے ہیں، جب یہ آتش بازی ہوگی تو ہم پورا سال ہی سلگتے رہیں گے۔ تو ایک انداز یہ معاذ اللہ کوئی شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، تو آتش بازی بھی ہو رہی ہے، نہ جانے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو مزید آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ایک تو ان
یہ جو اعمال ہیں، دین اسلام کیا کہتا ہے ایسی رسومات کے حوالے سے، ایسے اعمال کے بارے میں کہ جیسے شراب نوشی ہے یا آتش بازی ہے وغیرہ وغیرہ، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور پھر ہم اس سے کیسے بچیں؟ بچنا بھی ہم نے ضروری ہے، اور کس انداز میں پھر ہم منائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیو ایئر نائٹ کی خوشی منانا یا اس کے علاوہ اور دیگر خوشیاں بھی اسلامی تہوار بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے علاوہ پرسنلی تہوار بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح مطلقاً خوشی منانا جائز ہے شریعت کے اندر، جی، شریعت کے دائرہ کار کے مطابق۔ جیسا کہ ابھی غلام محی الدین بھائی فرما رہے تھے کہ شریعت نے ایک دائرہ کار دیا ہے کہ یہ آپ کا احاطہ ہے، یہ دائرہ ہے، اس کے اندر رہتے رہتے آپ جو کام کریں گے وہ جائز ہے۔ اسی طرح نیو ایئر نائٹ کی خوشی منانا بھی بالکل جائز ہے، لیکن اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں اس سے بچتے ہوئے۔ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ شراب نوشی اور فحاشی، دیگر چیزیں، گانے باجے، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر باقاعدہ صراحتاً کے ساتھ اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ون ویلنگ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، یہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک صراحتاً آیت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کریں۔ جی، تو آپ نے بھی کئی واقعات دیکھے ہوں گے اس طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش کرنے کی صورت ہے یہ۔ بلال بھائی اللہ کی پناہ، جب ایسے افراد، ہم کہیں گاڑی میں بھی جا رہے ہو نا، تو میں پچھلے دنوں ہم مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تو بالکل پاس سے یوں گزرا۔ اچھا ہوا کیا، پہلے تو اس کا یوں ہوا کہ وہ ایک جگہ پہ گرا، ہمارے سامنے گرا۔ اچھا بائک اس کی آہستہ تھی، بالکل آہستہ سے وہ چلا رہا تھا، تو وہ گرا تو ہلکی بلکی اس کو خراش آئی۔ اچھا میری نظر تو ویسے ہی اس پر، میں آگے بیٹھا تو فرنٹ پہ نظر پڑ گئی اس کی، گرا، ہلکی بلکی چوٹ آئی، اس لوگوں نے اٹھایا۔ یقین کریں آگے گیا اور وہ جو بائک کے اوپر معاذ اللہ لیٹ کے جا رہا ہے، میں حیران تھا کہ ابھی اس کو عقل نہیں آ رہی، تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ عافیت فرمائے کہ یہ ون ویلنگ ہو یا اس کے اوپر آپ بائک کے اوپر لیٹ کر اس کو آپ جہاز بنا لیں، پیارے بھائی موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل رہنے دیں، گاڑی کو گاڑی رہنے دیں، جہاز کو جہاز رہنے دیں، یہ ادھر ہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک جان چلی جاتی ہے نا۔ وہ میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ان کے دوست ہیں، ان کو ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا، تو بڑی منتیں کر کے، والد صاحب بیرون ملک ہیں اور والدہ سے کہہ کر انہوں نے، نیا ہیوی بائک آیا ہوگا اس وقت، پرانی بات ہے، تو انہوں نے ماں سے کہا کہ میں چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، آپ پیسے منگوائیں، اور بڑا مہنگا، اور بائک ماں نے کہا کوئی مسئلہ لے دیتی، میں تمہیں دلوا دیتی ہوں۔ وہ بڑا ہی خطرناک قسم کی ڈرائیونگ انہوں نے کی، اور خیر سے ٹرک آ رہا تھا، ٹرک سے جیسی بچ کے یوں نکلے نا آگے، تو اچھا وہ جا بھی رونگ سائڈ سے جا رہے تھے، تو سامنے سے کار نے آ کے ان کو ٹکر لگائی، وہیں پر انتقال ہو گیا۔ مجھے دوست نے بتایا آج بھی وہ بائک ان کے گھر میں کھڑا ہوا ہے، اور ماں روزانہ دیکھ دیکھ کر بیچاری تڑپتی ہے کہ میں نے کیوں لے کر دیا تھا، میں نے اس بیٹے کو کیوں۔ تو آپ گئے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تو ایک جان گئی ہے، لیکن کسی کے لیے آپ پورا جہان ہے، اللہ اکبر، پورا جہان ہے کسی کے لیے۔ آپ اگر والد ہیں نا، پوچھیں ان بچوں سے کہ آپ تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ آپ ہیں، آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے تو سارا ہی آپ تھے نا، آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پر پیش کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت، آپ تو چلے گئے، قبر میں چلے گئے، آگے کے معاملات پر بھی ہم اللہ پاک سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں، لیکن پیچھے جو درد دے کر گئے آپ، والدین کو جو درد دے کر گئے ہیں، جو تکلیف دے کر گئے ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا؟ یہ تو آخری سانس تک تڑپتے رہیں گے والدین۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ آپ فرما رہے تھے بلال بھائی کچھ مزید؟ اب ہم کس طرح نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کریں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کرتی ہے، ہر ویکینڈ نائٹ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مدنی مذاکرہ منایا جاتا ہے، فکس 12 بجے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ویکینڈ نائٹ کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت باقاعدہ تشریف لاتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر کوئی خوشی منانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ہر طریقہ کار ہے، اس کے مطابق خوشی منائیں، مدنی مذاکرہ کر کر، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، اس طرح سیلیبریٹ کریں، کوئی ممانعات نہیں ہے شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں نا، مالک تیرا احسان ہے، زندگی کا 1 سال تو نے اور مجھے عطا کیا، ماضی ہونے والے گناہ ان سے توبہ کریں اور شکرانے میں آپ نوافل ادا کریں۔ ایک تو بڑا پیارا ایک انداز یہ ہے کہ آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، ٹھیک ہے، مدنی مذاکرہ دیکھیں، آپ مدنی مذاکرے میں آئیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آپ علم دین سیکھنے میں لگ گئے نا، اس میں مصروف ہو جائیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ مدنی مذاکرے کی طرف آ جائیں، دوسرا یہ کہ خود اپنی ذات کے لیے جو عمل کرنا ہے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، کچھ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، روزہ رکھ لیں، شکرانے میں اگلے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، جی ہاں،
آپ روزہ بھی رکھیں. ویسے بھی ماہ رجب چل رہا ہے, رجب کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یعنی اب اگر ذہن بن گیا نا کہ میں نے نیکیوں میں گزارنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پاس حمزہ کے کارٹون ہیں اور نیو ایئر کے حوالے سے ہی ہیں. انشاءاللہ ہم کارٹون دیکھیں گے. بڑھتے ہیں حمزہ کے کارٹون کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب خیریت ہے؟ کچھ نہیں, بس نیو ایئر نائٹ کی تیاری کر رہے ہیں. اب چلیں ہم آتے ہیں. ڈیجے کی باتیں لے کے حمزہ آ رہا, دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آ رہا. حمزہ 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 حمزہ. کیا بات ہے. دوستو آج کھیلنا نہیں ہے؟ آج کھیل نہیں, آج ہم نیو ایئر نائٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں. اوہ اچھا, تو پھر میں بھی پلاننگ لکھ لیتا ہوں. چلو اب بتاتے ہیں کس نے کیا پلاننگ کی, پھر میں بھی اپنا پلان شیئر کروں گا. میں تو بھائی ون ویلنگ کروں گا. زبردست اسٹنٹ. میری بائک تو راکٹ بنے گی, راکٹ. آپ کی بائک تو خراب تھی. ارے خراب نہیں, الٹریشن کروایا ہے, آواز بڑھے گی, مزہ ہی مزہ. میں تو پٹاخے لانے والا ہوں, ایسے کہ راکٹ بھی پیچھے رہ جائیں. اور تم کیا کرو گے, تمہارا پلان کیا ہے؟ میں پہلے کچھ دکھاؤں گا پھر بتاؤں گا. یہ لڑکا پچھلے سال ون ویلنگ کرتے ہوئے گرا, اب تک کمر کے درد سے نہیں سنبھل سکا. پچھلے سال آتش بازی سے ان پر چنگاریاں گری, اب تک علاج ہو رہا ہے. جشن خوشی کی بات ہے, لیکن اگر جشن کسی کو تکلیف پہنچائے تو پھر وہ جشن نہیں رہتا. پچھلے سال نیو ایئر کی رات ایک غیر ذمہ دارانہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک حادثے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا. اسی واقعے کی وجہ سے وہ آج جیل میں. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو, اپنے والدین کے پاس رہتے ہو, دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو. آپ سب آزاد ہو اس اندھیری کوٹھڑی میں, نہ دن کی خبر نہ رات کا احساس, بس پچھتاوا. ایک غلطی پوری زندگی بدل دیتی ہے. میں بھی نیو ایئر مناؤں گا, مگر ایسے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کے کان نہ پھٹیں, کسی کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں, کسی کا گھر نہ جلے. دوستوں اب تو نہ پٹاخے ہیں اور نہ ہی ہم ون ویلنگ کریں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میری پلاننگ ابھی باقی ہے. ہم نیو ایئر نائٹ میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شکرانے کے 2 رکعت نوافل ادا کریں گے, اور آئندہ سال ہمارا مزید بہتر ہو, اس کے لیے ہم عزم بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے. ہمیشہ سچ بولیں گے. ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. چھوٹے بڑے سب کو سلام کریں گے. روزانہ درود پاک پڑھیں گے. لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. دوسروں سے چیزیں نہیں مانگیں گے. دوستوں
मगर ये सब नेक आमाल हमें याद कैसे रहेंगे? इस तरह के नेक आमाल हमें अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने डायरी की सूरत में अता किए हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं तो इस नेक आमाल डायरी के मुताबिक अमल कीजिए। या अल्लाह पाक आइंदा साल हमें इन सब नेक कामों की तौफीक अता फरमा। आमीन। Hamza, 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 Hamza. क्या बात है? सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और आज ये प्रोग्राम का मौजू है नई शुरुआत। इससे पहले किबला साकिब हुसैन शाह साहब आप होस्टिंग कर रहे थे और आप उनकी बातें भी सुन रहे थे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबल्लिगीन से बातचीत भी हो रही थी। अभी हमने हमज़ा के जो कार्टून देखे, इसमें बहुत अच्छी एक सोच, एक फ़िक्र दी गई, एक पैगाम दिया गया कि न्यू ईयर नाइट जो आती है तो इसमें बहुत सारी जैसे खुराफात होती हैं, नौजवान अलग अलग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, गलत काम करते हैं, और खुश नसीब लोग भी होते हैं जो इस नए साल का आगाज़ अच्छी शुरुआत से अच्छे कामों से करते हैं। हमारे साथ मुबल्लिगीन मौजूद हैं, हमारे बिलाल भाई मौजूद हैं, नूर आलम भाई हैं, बड़े अच्छे सना खां भी हैं, मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं, मदनी इस्लामी भाई हैं, और हमारे गुलाम मोहिउद्दीन भाई भी हैं, माशाल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं। मैं आप तीनों ही इस्लामी भाइयों से एक सादा सा सवाल करूँगा। गुलाम मोहिउद्दीन भाई, हमज़ा के जो कार्टून देखे तो इससे एक सोच बनी कि इस नए साल की जो रात है, न्यू ईयर नाइट जिसको कहते हैं, तो इस रात का आगाज़ अच्छा भी तो किया जा सकता है, कुछ प्लानिंग की जा सकती है। मैं चाहूँगा दोनों तरह की चीज़ें आपसे पूछूं, और ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, आप तीनों ही इस्लामी भाइयों से मेरा सवाल है कि माजी में कुछ ऐसा अगर याद हो कि न्यू ईयर नाइट में आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो दूसरों के लिए तरगीब का सामान बने, और अब जो न्यू ईयर नाइट आने वाली है इसमें कोई आपकी प्लानिंग हो, क्या फरमाएंगे? माजी का तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत या फिर उसकी तरगीब होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी प्रैक्टिस रही है हर साल जो है ना ख़ास एहतमाम के साथ इलाके के इस्लामी भाई या तो किसी घर में जमा होकर मदनी मुज़ाकरे की तरकीब होती है जी, या फिर वो गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, फ़ैज़ान मदीना सब आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में आते हैं, और हमारी तो यही रहती है, या कहीं मतलब वालदा के घर जाना होता है। मतलब इस तरह हुल्लड़बाजी के अंदर हमारा शुरू से ज़हन ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी का दीनी माहौल जो है ना वो बचपन से मिला हुआ है, माशाअल्लाह। तो इस तरफ कभी बचपन में कर लिया तो बचपन आपको पता बचपन ही होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम इससे महफूज हैं। हमारे सारे घर के बाल बच्चे अपने जो घर वाले हैं, तो ये इस तरह पटाखे और इस तरह कुछ करना, इससे अल्लाह का शुक्र है बचे में। अच्छा, दूसरा जैसे कि अभी इस कार्टून से देखकर एक बात सीखने को मिली कि जिस रात आप ये जो नया साल हमारा लगेगा और उस रात सब निकलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ना, ईशा की नमाज़ पढ़ना और फिर फजर की नमाज़ पढ़ना, तो नए साल की इब्तिदा आप नमाज से करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगर आपकी नीयत अच्छी हुई, इखलास पाया गया और अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो हो सकता है सारा साल ही नमाज़ों में गुजरे। सुभान तो नमाज़ों की पाबंदी बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। तो हो सकता है कि आप जब ईशा की नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, और तो रात ईशा की नमाज़ की बरकत से हो सकता है इन खुराफात से बच जाएँ भाई। तो इन खुराफात से बचना चाहिए। तज़िये माल का ज़िया, यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए इस रात खर्च होते हैं, अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर इस रात खर्च होते हैं, और बदकिस्मती से हमारे जो मनचले नौजवान हैं हमारे मुल्क के, वो भी जो है ना माल उड़ा रहे होते हैं और माल ज़ाया कर रहे होते हैं। तो अल्लाह मैं थोड़ा चाह रहा हूँ इंशाल्लाह इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। मैंने जो आपकी एक उस पर सवाल किया, एक तो आपने बता दिया कि माजी में हमारा एक रूटीन आपकी रही कि मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं, मदनी मुज़ाकरे में अपने इलाके के इस्लामी भाइयों के साथ शिरकत करते हैं, और घर की जो हमारी इस्लामी बहनें होती हैं वो मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल के ज़रिए देख रही होती हैं। तो मज़ीद आगे न्यू ईयर नाइट आने वाली है, कल का जो दिन है, तो क्या कहेंगे, इसमें क्या प्लानिंग है? कल का यही एक ख़ास, क्योंकि कुछ मसरूफियत है, निकाह पढ़ाने भी जाने, वो भी अपनी नई साल का आगाज़ करेंगे निकाह से। दूसरा यही है ख़ास जो है ना मदनी मुज़ाकरा, और बिलखुसूस वो जो 12 बजते हैं और नई तारीख़ तब्दील होती है, इसमें जो है ना सब वो आतिशबाजी और इस तरह का मामला होता है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ख़ास 12 बजे जो है ना सलात व सलाम, हमारे यहाँ मदनी चैनल पर भी मदनी मुज़ाकरे में भी इसकी तरगीब होती है, तो सलात व सलाम पढ़ते हुए आप नए साल के अंदर दाखिल हो जाएँ,
تو کوشش تو یہی ہے کہ یعنی آپ کی بھی یہی نیت ہے کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ درود و سلام درود و پڑھتے سلام پڑھتے سے ہو۔ نئے سال میں داخل ہوں۔ بلال بھائی آپ مذاکرہ بھی تو کچھ خاص ہے نا اس میں، عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی وغیرہ ارے واہ بھائی یہ ماشاء بھی اللہ، ہے، پہلی صف والوں کے لیے الگ ہوگی، عام عوام کے لیے الگ ہوگی، یو سی نگران ہیں ان کے لیے الگ، کل اس طرح کا بھی کچھ اہتمام ہے، یعنی کہ جو مدنی مذاکرے میں آئے گا وہ اسکین کرے اور قرآن اندازی میں اس کا نام آ گیا تو مدینہ کیا شریف کا اس کو بات ہے، ٹکٹ مدنی مذاکرے میں شرکت کی تمام ہی اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ تو فیضان مدینہ میں بآسانی آ سکتے ہیں، ان کے لیے آنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، وہ کوشش فرمائیں، شرکت کریں، ہو سکتا ہے کہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، بلاوا آ جائے، ہمارا نام آ جائے، ہم بھی سوئے مدینہ چل پڑیں، سوئے مدینہ کاش کہ اس شان سے جائیں کہ وہاں جا کر ہی دم نکل جائے، اور وہاں اگر یوں کہا جائے کہ زندگی کو بھی زندگی مل جائے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ۔ تو پلاننگ کیا ہے، سوال یہ ہے، انشاءاللہ اس پر تو مزید بھی ہم بات چیت کریں گے، آپ کی کیا سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادے کیا ہیں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے، اور ماضی میں کیا آپ کا انداز رہا، یا کوئی ایسی بات کوئی یاد ہو آپ کو؟ پرانی یادیں تو کچھ یوں ہی ہیں کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے الحمدللہ میرے والدین نا دعوت اسلامی میں بچپن سے ہی، جب سے میں پیدا ہوں اس سے پہلے سے ہی وہ مدنی ماحول سے منسلک ہیں، الحمدللہ۔ تو اس طرح مجھے کبھی اس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملا نہیں نا کہ باہر جانا، آتش بازی دیکھنا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس سے کافی حد تک میں پیچھے رہا ہوں۔ ہاں یہی ہوتا ہے کہ مدنی مذاکروں میں جانا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے، تو کل مدنی مذاکرے کا ہی ارادہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ خاص باہر گھومنے پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، اس کا کچھ ارادہ ابھی تک تو نہیں اور نہ ہی بنے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بس یہی ہے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ محافل وغیرہ دیکھ لیں یوں کر کے سلسلہ ہے۔ نور عالم بھائی، آپ ماشاءاللہ نعت خوانی کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ماشاءاللہ ثنا خوانی آپ کر رہے ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ کا کچھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہو؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر یہ ماحول نظر آتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر اسلامی بھائی ختم قادریہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، یا درود و سلام کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں بھی شرکت کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ہو تو کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، امیر اہل سنت کی یہ تربیت ہے الحمدللہ، کہ کئی عاشقان رسول ان دنوں میں بالخصوص جو ہے محفل کا اہتمام کرتے ہیں، ختم قادریہ یا دیگر اسلامک ایونٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بہترین خوبصورت و یادگار جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں لوگ جو ہے جیسے ہی 12 بجنے کو ہوتا ہے، ٹائم قریب ہوتا ہے، تو اس ٹائم جو ہے وہ کئی اسباب ایسے تیار کرتے ہیں گناہوں برے، کوئی فائرنگ کرنے کے لیے، کوئی کچھ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت کہوں گا کہ جیسے ہی وقت قریب ہو تو ہم جو ہے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے یا نعت شروع کرنی ہے، اور اسی انداز میں ہم نے وہ ٹائم کراس کرنا ہے، نئے سال میں انٹر ہونا ہے۔ مطلب آپ نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہوتا ہوگا، جیسے ہی بجے شروع یہ کرو بڑا پڑھنا۔ خوبصورت اور یادگار ایک ماحول ہوتا ہے، یادگار لمحہ بھی ہے، اور یہی ہونا چاہیے، شکر گزاری کے ساتھ بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے نئے سال کی ابتدا کرے۔ ماشاءاللہ، سبحان کیا اللہ۔ بات مدنی شہر کے ہم بھی ناظرین، سوال آپ نے کریں آپ دیکھیا، سے، یہ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ آپ سے ہم بھی سوال کریں گے نا حضور، ماشاءاللہ آپ ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ہوسٹ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں، ہم بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے، آپ کی کیا پلاننگ ہے، اور ماضی کے کیا تجربات رہے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کے تجربات واقعی کئی ایسے ہوئے ہیں، مجھے الحمدللہ ایسے کئی پروگراموں میں شرکت کرنے کی سعادت ملی ہے، جس طرح میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ ختم قادریہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا جی اگلے سال میں داخل ہونا ہے، درود و سلام پڑھتے پڑھتے داخل ہونا ہے، دعا کرتے کرتے نئے سال میں داخل ہونا ہے، مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور وہیں پر ہی اعلان ہوتا ہے جی 12 بجے، اس سے پہلے ایک روحانیت بھرا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک میسیج، ایک پیغام ہوتا ہے، الحمدللہ یہی ہماری سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے سارے کے سارے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آ جائیں ایسا شاید ممکن نہ ہو، جس کے لیے آسانی ہو ضرور آئیں، جو کراچی میں رہنے والے ہیں، جو کراچی سے باہر رہنے والے ہیں، جن کے لیے ظاہری بات ہے ممکن نہیں ہوگا، پوسیبل نہیں ہے، تو وہ اپنے گھروں میں مدنی چینل دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت لائٹ ہی نہیں ہے، یا اس وقت کیبل ہی نہیں آ رہی، مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے، موبائل ہے تو نیٹ کا پیکج نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر والے سارے مل کر اگر درود پاک کی چادر بچھا لیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، سارے بچے بھی شامل ہوں، بچوں کو یوں بھی ایک ترغیب دلائی جا سکتی ہے۔ امیر اہل سنت اس موقع پر یہ ذہن بھی دیتے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جہاں لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کھلے آسمان تلے بندہ رہے ہی نہیں، فیضان مدینہ آ جائیں، گھر میں اس طرح بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، ایک احتیاطیں تو اس کے ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بٹھا کر درود پاک کی چادر بچھا لی جائے
تو درود پاک پڑھا جائے. اب بچوں کو یوں ایک ترغیب بھی دلائی جا سکتی ہے کہ جی یہ جو اتنی بار 1200 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ صبح ناشتہ بڑا اچھا سا کروایا جائے گا. اور جب ہم درود پاک سے فارغ ہوں گے یا قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوں گے تو آج آپ کے لیے یہ پارٹی ہماری طرف سے. تو یوں اگر ماں باپ بچوں کو ترغیب دلائیں گے اللہ نے چاہا تو بچوں کا ذہن بنے گا. اب اس موقع پر بچوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کروں گا اللہ کرے وہ افراد ہمیں سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں کہ جو نیو ایئر نائٹ پر اس آخری رات میں ہلڑ بازی کرتے ہیں, جو ون ویلنگ کرتے ہیں یا پھر فائرنگ کرتے ہیں. دیکھیں جو بچوں والے ہیں نا وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. میں بھی بچوں والا ہوں, آپ میں سے بہت احباب ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. 12 جیسے ہی بجتے ہیں تو پھر جو ایک ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, آتش بازی ہوتی ہے, کتنے بچے سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. یعنی خاص طور پر ہمیں تو یوں جاگ کر یہ گزارنا پڑتا ہے کہ بچوں کو ہمیں سنبھالنا ہے, سینے سے لگانا ہے, انہیں حوصلہ دینا ہے, کھڑکی دروازے بند کر کے تاکہ ان بچوں کے کانوں تک آوازیں نہ پہنچے. لیکن بہرحال اتنی شدید قسم کی آتش بازی ہوتی ہے, اتنی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے ہوائی فائرنگ کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ڈر اور سہم والا نا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں, خود بھی سکون سے رہیں, دوسروں کو بھی سکون سے رہنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھڑکی کے ذریعے سے گولی آ جاتی ہے, کبھی چھت پر. ظاہری بات ہے کچھ چیزوں کی احتیاط تو کرنی ہے. میں چلیں غلام محی الدین بھائی یہ عرض کروں گا آپ خاص طور پر نا کچھ احتیاطیں اگر بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ دیکھیں ایک تو جو غلط کام کرتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن جو گھروں میں ہیں وہ کن کن باتوں کا خیال کریں, چھت پر جانے کے حوالے سے, گھر میں کھلی جگہوں پر جانے کے حوالے سے, یا پھر اور اس طرح کی میں چاہوں گا کہ کچھ اگر تجربات اور کچھ چیزیں بیان کریں. تجربات میں سے تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ مطلب میں باہر تھا, وہ 12 بج گئے. ٹھیک ہے. آپ یقین مانیں جو مطلب ایک تو ہوائی فائرنگ ہے, تڑ تڑ کی آوازیں, اور اوپر سے مطلب یہ خوف تھا کہ کوئی گولی کر وہ ہماری طرف ہی نہ ہو جائے کسی طرف. اور اس طرح کی اطلاعات ہیں بھائی, کسی بچے کو, بچہ چھت پہ کھڑا ہوا تھا یا کھڑکی سے جاگ رہا تھا, اس کو گولی لگ گئی اور بچہ چلا گیا دنیا سے. تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لوگ تو بعض اوقات نہیں مانتے اور ہو سکتا ہے نہ مانے, لیکن ہم خود بھی اپنا بچاؤ کریں. تو بلا ضرورت جو ہے نا گھر سے باہر نہ نکلیں, ٹھیک ہے, کھلی جگہ پہ نہ نکلیں, ٹھیک ہے, اور اس دوران آپ اپنے گھر میں رہیں, ہاتھ میں تسبیح ہو اور ذکر و درود میں مشغول رہیں, اپنے کھڑکی دروازے بھی بند رکھیں. اور ایسے لوگوں کی نا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو اس طرح نیو ایئر نائٹ میں فائرنگیں کرتے ہیں. سمجھائیں, قانونی طور پر بھی درست نہیں ہے. جی جی. لیکن ہمارا میڈیا تو کیا الیکٹرانک میڈیا, کیا سوشل میڈیا اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے, بلکہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھدار اور جان بوجھ کر نہیں, ایسا بھی بعض اوقات ہوتا نا, جان بوجھ کر خاموش ہیں. تو اس کی حتی الامکان کوشش کی جائے روک تھام کی, سمجھایا بھی جائے, اور جہاں سختی کرنے کی ضرورت پڑے سختی سے نمٹا جائے, سمجھایا جائے. اور اس سے کافی نقصان ہوتا ہے. راشد بھائی پڑوس میں ہمارے ایک بچے کا انتقال ہو گیا, اب بتائیں اس کے گھر میں تو قرآن مچ گیا, دنیا اس کی اجڑ, اکلوتا بیٹا. یہ نیو ایئر نائٹ کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی ہمارا پرانا علاقہ تھا, اسی محلے میں, پڑوس تو خیر نہیں کہیں گے, مطلب ایک دو دوسری گلی برابر گلی میں. تو وہ کہیں باہر تھا بچہ, اس کے گولی لگ گئی آ کر. یعنی یوں سمجھے اتنے منچلے ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس رات خاص طور پہ شرابیں پی جاتی ہیں. شرابوں کے نشے میں دھت ہو کر, ایک تو ہوتا ہے ہوائی فائرنگ اوپر کی طرف کرنا, بعض اوقات اسٹیٹ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی گولی آ کر لگ جاتی ہے اور جو ہے نا ہلاکت کا شکار بنتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ خود بھی احتیاط کرے, اور خدا را آپ کسی کی جان نہ لیں, نہ ان چکروں میں پڑیں. اللہ رسول کا نام لیں, خوف خدا میں رہتے ہوئے جو ہے نا اپنے نئے سال میں داخل ہوں. یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں, یعنی اربوں روپے اس رات میں خرچ ہوتے ہیں. پھر لوگوں کے حادثات, جان و مال کا نقصان. ایک خبر یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہوائی فائرنگ, آتش بازی کی وجہ سے آگ لگ گئی, 200 افراد جل کر مرے. اللہ. شرابیں پی جاتی ہیں, کچی اور زہریلی شراب پینے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد مر گئے. اللہ. اب جو اس حالت میں مر گئے, بتا ان کا ہوگا کیا؟ یہ برے صحبتوں کے نتیجہ ہوتا ہے. برے جو افراد ہوتے ہیں نا, برے لوگوں میں جو اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک جذبات ہیں, جوانی کہتے ہیں دیوانی ہوتی ہے, تو جوانی کا ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر لوں گا. خدا کے لیے آپ معذور ہوتے ہیں نا, آپ کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کبھی باپ بنیں گے. آپ جب بیمار ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ کیسے ساری رات تڑپتے ہیں, یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جس دن آپ باپ بنیں گے. میں ایک مرتبہ اسی طرح مدنی مذاکرے سے ہی یا کوئی فیضان مدینہ سے ہی واپس
پہنچا. مجھے یاد پڑتا ہے نور عالم بھائی تقریباً شاید رات کو 2 یا 3 بجے کا ٹائم ہوگا, کسی میں پروگرام سے اس طرح, تو ایک نوجوان ہماری بلڈنگ کے وہ لفٹ کے اوپر, میں بھی بیٹھنے لگا چڑھنے لگا تو وہ بھی آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی ان کے دوائی کی, میڈیسن کی. میں نے کہا یار یہ کیا؟ کہتا وہ حضرت وہ بچہ بیمار تھا, رو رہا تھا, نوجوان ہی تھا, وہ پریشان تھا تو وہ زیادہ تنگ کر رہا تھا, تو میں 3 بجے رات کو اس کے لیے اترا ہوں, اور شاید سردی کا موسم ہوگا میرے خیال میں, کچھ عرصہ پرانی بات ہے, تو لے کر میں نے کہا یار یہ بتاؤ یاد آ رہا ہے کبھی آپ کے ابو بھی اسی طرح پریشان ہوئے ہوں گے؟ اللہ. کہتا اب واقعی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ابو بھی کس طرح ہمارے لیے تڑپ رہے ہوں گے. تو خدا کے لیے آپ کو دیکھیں کانٹا بھی چبھتا ہے نا, تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے, تو ماں باپ کے دل پر جو گزرتی ہے وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں, تو صرف اپنے جذبات ہی کا خیال نہ رکھیں. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کے دل پر کیا گزرتی ہے اس کا بھی خیال کریں, اور آپ کے بچے کیا گزرتی ہے اس کا بھی خیال کریں, ماں باپ کس تکلیف کا ان کو احساس ہوتا ہے اس کا بھی خیال کریں. بہرحال آپ کی کچھ کالز بھی ہیں, یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں, اور موضوع ہمارا ہے نئی شروعات. مبلغین بھی ہیں, نعت کا اسلامی بھائی بھی ہیں, جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے, معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جی میرا سوال یہ ہے, کیا ماضی کی غلطیاں نئی شروعات میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. بلال بھائی, ماضی کی غلطیاں, وہ ایک وہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ خاص طور پر ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ماضی بڑا داغدار اور ماضی بڑا گزرا ہوتا ہے, عجیب و غریب قسم کا. تو بہرحال ماضی کی غلطیاں کیا آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں, یا ماضی کی غلطیاں آگے بڑھنے میں معاون بنتی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ جی, ماضی کی غلطیاں آگے بڑھنے میں معاون بنتی ہیں, یہ زیادہ صحیح رہے گا نا. اچھا, کہ پچھلی غلطیوں سے بندہ سبق سیکھ کر ہی آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایک نیک صالح اور پیدا ہوتا ہوا بچہ بھی ہر چیز آہستہ آہستہ کر کر سیکھتا ہے, غلطیاں کر چلتا چھوٹا بچہ بھی بعض دفعہ گرتا ہے اور پھر چلنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم بھی ایک انسان ہی ہیں, اور غلطیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اس پر شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں, تو اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آگے اچھا ہی ہوگا. سبحان اللہ. مزید کال دیں. میں عبدالکریم بات کر رہا ہوں, ڈیر اسماعیل خان. پروگرام بہت اچھا ہے, اور آج میں نئے شروعات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اگر زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو نئی شروعات اس طرح کریں کہ اللہ کے دوست کی محفل دعا کرے کہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے, کیونکہ اللہ کے دوست جو ہے نا ان کی محفل میں زندگی چینج ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. جب اللہ والوں کی محفل اور نسبت نصیب ہوگی نا تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں نیا انقلاب نصیب ہوگا اور نیک زندگی نصیب ہوگی. بہت اچھا ہمارے عبدالکریم بھائی نے ماشاءاللہ پیغام دیا کہ آپ نئے سال کی شروعات اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ گزارتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان ہے, ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. یہ اللہ والے جو ہے نا, یہ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں, ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ ان کے قریب جانے والا, ان کا ہم نشین وہ بھی بدبخت نہیں رہتا. اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے, تو ہم بھی جب نیکوں کے قریب جائیں گے تو انشاءاللہ اس رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ نئی شروعات کے لیے مثبت سوچ کیوں ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. نئے سال کے لیے مثبت سوچ کیوں ضروری ہے؟ غلام محی الدین بھائی, مثبت سوچ, پوزیٹیو سوچ کیوں ضروری ہے؟ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تاکہ آپ پوزیٹیو رہیں. واہ, کون سی سوچ سوچیں گے؟ نئے سال کے لیے اچھا سوچیں گے نا بھائی. ٹھیک ہے, کوئی نیگیٹو سوچ تو نہیں سوچنی پڑے گی. مثبت سوچ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ مثبت رہیں, کیونکہ آپ کے ہر عمل سے پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے. اچھا, اگر مثبت سوچ بنے گی کیسے؟ مثبت پہلے کہتے کسے ہیں؟ ہاں, یہ پوزیٹیو سوچنا, مطلب اچھی سوچ. ٹھیک ہے, تو اچھا سوچیں گے تو اچھا کریں گے. بھائی اچھی سوچ بنے گی کیسے؟ ہاں, یہ سوال ہے. اچھی سوچ اچھا سوچنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بنے گی. اچھا سوچنے والوں کے ساتھ بنے گی, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی بنے گی. شہر دل کے جو دروازے ہیں نا, ایک دروازہ شہر دل کا وہ آنکھیں ہیں. اس آنکھوں کے ذریعے بندہ دل میں جاتا ہے یا تصور دل میں جاتا ہے. اس شہر دل کا ایک دروازہ کان ہے, جو سنیں گے تو اس کے ذریعے دل میں جاتا ہے. پھر ہاتھ ہیں, ان ہاتھوں سے جو چھوئیں گے اس کا احساس آپ کے دل میں ہوتا ہے. تو اب دیکھ لیں کس کو دیکھتے ہیں, کس کو سنتے ہیں, کس کا احساس دل میں رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ اچھی سوچ بنے گی. جی مزید کھول دیجیے.
میرا نام صداقت علی ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ زندگی کی نئی شروعات کرتے وقت ماضی کی بری یادوں کو کس طرح بھلایا جا سکتا ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ نور عالم بھائی، ماضی کی بری عادتیں، عادت ہو چکی ہے غلطیاں کر کر کے، اور برے دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر اپنی انسان کی سوچ بعض اوقات ایسی بنتی ہے، اچھا ماحول ملا نہیں ہوتا، اب نئی شروعات کرنی ہے نئے سال سے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی کی جو غلطیاں یا جو ماضی کی برائیاں جو ماضی میں انسان کر چکا ہوتا ہے، تو اس کو بھلایا کیسے جائے؟ سب سے پہلے تو انسان کوشش کرے سدھرنے کی، خود سے کوشش کرے۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی معاونت فرماتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تو اگر اپنی طرف سے کوشش نہ ہو، پھر وہ جو ہے دوسرے پہ بلیم کرے، مناسب نہیں ہے۔ دعا کرے اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کی کہ اس کو یاد کر کے بندہ مزید غلطیاں دہرائیں۔ اس سے سیکھیں، تجربہ حاصل کریں، اس غلطی کو نہ دہرائیں، اور مستقبل کے لیے مثبت جو ہے نا بہتر پلان بنا کر کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، میں نے آپ کی گفتگو سے 4 باتیں لی ہیں۔ ایک، آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کریں، کہ اللہ پاک سے دعا کرے، گناہ ہو چکے ہیں تو اس سے توبہ وغیرہ کرے۔ دوسری بات، ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایکسیپٹ کیا جائے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو چکی، اب مجھے یہ غلطیاں نہیں کرنی، کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے میں یہ نقصان اٹھا چکا ہوں۔ اور تیسری بات، ان غلطیوں کو، ماضی کی برائیوں کو سر پر سوار نہ کیا جائے، کہ جو ہو چکا اب اسی کو بھی، اس کو بھلائیں۔ اچھا، بھلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، آپ دوسرے اچھے کاموں میں لگ جائیں تو وہ چیزیں سائڈ پر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ نیت کریں، اچھی نیت کریں، انشاءاللہ میں یہی اچھے کام کروں گا، پوزیٹیو سوچ اپنی بنائیں، تو اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آپ کو بہت مدد ملے گی۔ جی مزید کال دیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شادی کے وقت بھی انسان نئی شروعات کر رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، شادی جو ہے ایک نئی، یہ بھی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، تو اب اس موقع پر بھی کچھ انسان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات لڑکا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی شادی کے بعد میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، لڑکی کی کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں۔ مختصر طور پر بتائیے گا، آپ بھی ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ شادی سے پہلے جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یہ کرنا ہے، تو یہ گانے باجے ہونے چاہیے، تو یہ فنکشن ہوں گے، تو یہ ہوں گے۔ یہ تو شادی میں ہے نا، شادی سے پہلے کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر شادی کے دن جو ہے نا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو شادی میں کیا کم ہوتی ہیں ہمارے یہاں؟ ہمارے معاشرے میں جس طرح شادیاں ہو رہی ہیں، 10 دنوں تک، ایک ہفتے تک شادیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور جتنا اس میں مال ضائع ہوتا ہے اللہ کی پناہ ہے۔ تو اگر کوئی خرافات کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے اپنی شادی کی، تو دیکھیں نکاح کرنا سنت ہے، لیکن یہ خرافات کرنے کی اجازت تھوڑی ہے۔ تو جو اس طرح خرافات کر کے اور شادی میں ناچ رنگ کی محفلیں سجانا اور گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں، تو پھر تو بھائی بربادی ہے، وہ شادی تو نہیں ہوگی۔ خدا نخواستہ جو ہے نا آگے اس کی نحوست سے آپ کے معاملات اٹک جائیں اور آگے نہ چل سکے۔ کیا سوچا جائے، کیا پلاننگ کی جائے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچا جائے کہ میں شادی میں کوئی ایسی حرکت اور ایسی جو ہے نا فضول خرچیاں نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی۔ آپ شادی کریں، ہمارے اسلامی بھائی جس طرح کرتے ہیں، محفل سجائیں ماشاءاللہ اللہ رسول کے ذکر کی، اور نکاح کریں، نکاح کے بعد ولیمے کی سنت ادا کریں۔ شادی ہو گئی، ختم ہو گئی، شادی ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ اللہ کریں بیٹھ کے۔ مطلب یہ کہ نمازوں کی پابندی ہو، اپنا کاروبار پہ فوکس کرے بندہ، اپنی زندگی اور اپنے لائف پارٹنر کی زندگی دونوں کی شریعت کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی بیوی کے حوالے سے بندہ سوچے، اس کے حقوق پورے کرے، اور اس کے جو پردے وغیرہ کے معاملات ہے کوشش کرے کہ بھائی بے پردگی نہ ہو۔ یعنی شروع سے ہی اسے اگر عادی بنا دیا جائے نمازوں کا، اپنی گھر والوں کو، یعنی بندہ خود بھی نمازی ہو، ٹھیک ہے، گھر والوں کو۔ خواتین کو تو ایسا لگتا ہے نمازیں معاف ہیں، یعنی خواتین کے لے دے کے 3-4 کام ہیں، یا تو وہ جناب کچن میں اچھے کھانے بنانا ہے، یا ڈریسنگ کرنی ہے، یا جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پارلر جا کے جو ہے نا وہ فیشل ویشل اور اس طرح کا میک اپ وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا باہر نکل کے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی وقت نکالے۔ نمازیں جس طرح آپ پر 5 نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح خواتین کا بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو بندہ خود شریعت کے مطابق چلے گا نا، تو گھر والے بھی چلیں گے۔ جب شریعت کے مطابق نہیں چلے گا، وہ بھائی گھر والے آدمی سو رہا ہے، کوئی نمازوں کا ہوش نہیں ہے، تو گھر کی خاتون بھی اسی طرح سلسلہ ہوگا۔ پھر آگے بچے ہونے، تو بچے بھی والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو یہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزوں کی پلاننگ ہو جائے گی جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنی صحبت اچھی کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ زہ نصیب، خدا کی قسم کھا کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی بہت کچھ ماحول سکھا دیتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایکسٹرا۔ بہت چیزیں جو ہے نا آپ کو اچھے ماحول سے مل جاتی ہیں، بندہ اس میں رچ جائے، بس جائے اور
फोकस करके आना जाना रखें ना, तो बहुत सारी चीज़ों का असर आपकी ज़ात पर असल में होता है कि जैसे जैसे इवेंट आ रहे होते हैं, दिन आगे आ रहे होते हैं, शादी का मामला हो या फिर बच्चों की विलादत का मामला हो, गमी का मामला हो, मौत मय्यत का मामला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहनुमाई भी फराहम की जाती है। और फिर हमें अगर यूँ कहा जाए कि इस्लामी भाई हमारे शाना बशाना होते हैं, इस्लामी बहनों के जो मसाइल होते हैं, तो इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह वो घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा ताउन करती हैं। अल्लाह इस दीनी माहौल में हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। हमारे नूर आलम भाई माशाल्लाह खामोश हैं, इनके लिए भी बहुत सारी फरमाइशें होंगी इस्लामी भाइयों की, आइए सुनते हैं। मेरा नाम आकिब अली अत्तारी है और मैं बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं नात खान इस्लामी भाई नूर आलम अत्तारी से ये कलाम सुना दीजिए। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। जी मज़ीद खोलिए। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है। हम सब घर वाले बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। मेरी नात ख्वां भाई से अर्ज है कि आप हमें ये कलाम सुना दें। मैनू शौक मदीने जावन दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। जज़ाकल्लाहुल खैर। जज़ाकल्लाहु खैरा। बड़े अच्छे कलाम की माशाल्लाह आपने फरमाइश की। मज़ीद खोल दीजिए। रफ़ाकत अली अत्तारी सियालकोट से बात कर रहा हूँ। मुझे नूर आलम भाई से ये नात सुननी है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। सुभान अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही रही। इंशाअल्लाह नूर आलम भाई से सुनते कलाम। ज़हर शहजाद अत्तारी लिए से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। हम घर वाले माशाल्लाह बड़े शौक से देखते हैं। तो एक कलाम सुनने की ख्वाहिश है, बुला लो फिर मुझे शाह बहर बर मदीने में। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी और हम सब की ये ख्वाहिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी साल हम सबको हरमैन तय्यबैन की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। मज़ीद को दी। मैं मकबूल हुसैन लैयो से बात कर रहा हूँ। फरमाइश है कसीदा मेराज शरीफ। क्या बात है, बड़े मौका की मुनासबत से आपने फरमाइश की है मकबूल भाई, और महसूस ऐसा हो रहा है कि लैया के हमारे आशिकान रसूल जो हैं वो ज़ौक़ व शौक़ से मदनी चैनल की ये नशरियात देख रहे होंगे। इंशाअल्लाह मज़ीद लैया से बड़ी कॉलें आती हैं। हाँ जी मज़ीद कॉल। मेरा नाम आकिब अली अत्तारी है और मैं बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं नात खान इस्लामी भाई से दरख्वास्त है, मुझे ये कलाम सुना दीजिए कि क्या बताऊँ क्या मदीना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। बहावलपुर वाले भी माशाल्लाह हैं जी, इनकी भी कॉल है। क्या बात है। चलें मज़ीद कॉल दीजिए। नात खान इस्लामी भाई से मेरी ये फरमाइश है कि मुझे 11 कलाम सुना दें। ख़त्म रसूल मक्की मदनी। ख़त्म रसूल मक्की मदनी। क्या खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह। ये कलाम जब पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो फिर कैफियत भी सुभान अल्लाह बनती है। जी नूर आलम भाई। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामान, निराले तरब के सामान, अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरब के सामान, अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अंसवार हंसते आते, उधर से अंसवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। सरवर कहूँ के मालिको मौला
تجھے سرور کہوں گے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ اور تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے
فرمائش کے ایک شعر انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں. مینوں شوق مدینے جاوڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں مینوں شوق مدینے جاوڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے. اب نئے سال میں اگلے سال 2026 میں نئے موضوع کے ساتھ کھلے آنکھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تینوں مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدنی اسلامی بھائی ہیں تو غلام محی الدین بھائی، بلال بھائی، نور عالم بھائی. میں عرض یہ کروں گا کہ اس پروگرام کا اس سال کا چونکہ یہ آخری پروگرام ہے، کوئی ایک پیغام، لیکن وہ پیغام قرآن پاک کی آیت ہو. اب تینوں اسلامی بھائیوں سے ایک ایک آیت کریمہ میں لوں گا، کوئی ایک آیت اس کا ترجمہ اگر آپ بیان کریں جس سے ایک پیغام بھی ملے، ایک سوچ بھی ملے، ایک نئی زندگی کی، ایک نئے سال کی شروعات کا ایک عزم مصمم کا بھی ارادہ بنے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. تو نماز بہت اہم ہے، تو اس لیے پچھلی جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. قضا عمری جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرنا ہے، اور اب نئے سال سے آپ نیت کریں میری کوئی نماز نہ چھوٹے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بلال بھائی. صلہ رحمی کا عرض کروں گا. صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، خصوصاً جو قرب و جوار کے رشتہ دار ہیں، اپنے پڑوسی حضرات ہیں. اگر کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، کچھ دل میں نفرتیں ہیں تو اس کو دور کریں اور مل بات کر بیٹھیں اچھے انداز میں. یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، آت ذی القربیٰ حقہ، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، ادا کرو. تو اسی سے میرے خیال میں آپ نے یہ مفہوم لیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، خاص طور پر سب سے زیادہ قریبی ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے. نور عالم بھائی. تعاونوا علی البر والتقوی، بندہ جو ہے خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں معاونت کرے، اس کو پروموٹ کرے، اس کی حوصلہ شکنی کرے جو برا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے. تعاونوا علی البر والتقوی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. اور میں ایک نیا چونکہ سال آنے والا ہے تو قرآن پاک ہی سے ایک دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. اللہ پاک ہماری وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ یہ دعا ہے، اور آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام کی جانب بڑھتے ہیں. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاسفیاء سلام علیک، انک مقصدی
مقصدي وملجأي إنك مدعى سلام عليك إنك مدعى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأسفياء